کہ بات یہ ہے کہ these 2 years are going to be the most significant investment جو میں آپ لوگ کرنے جا رہا ہوں. آپ کو بلیو تھا, باقی لوگوں نے روکا آپ کو یا کہا کہ یار کیا کر رہے ہیں؟ بلیف, میں نے کہا میں اے آئی کے ساتھ تعلق ہے میرا, تو آئی بلیو, آئی سی ڈیٹا. مجھے نظر آ رہا ہے کہ یار کمپیوٹنگ وہ کر سکتا ہے جو باقی چیزیں نہیں کر سکتی. میں سمولیشن ماڈلنگ پڑھ چکا ہوں, میں اے آئی پڑھ چکا ہوں, مجھے پتا ہے کہ اے آئی کہاں جا رہی ہے. مجھے فکشن بتا رہا ہے کہ what is the future. کلیئر تھے آپ. and that makes a logical sense to me. تو میں اگر دیکھ کے آنکھیں بند کروں تو میری بیوقوفی. باقی لوگوں کو اتنا پتہ نہیں لگ رہا تھا جو آپ روکنے. مجھے نظر آ رہا ہے آپ کی جو ٹریڈیشنل سائنسز ہیں وہ کبھی بھی آپ کو وہ بریک تھرو نہیں دے سکیں گی جو کہ آپ کو اب کمپیوٹیشنل سائنس دے گی, اور اس کی بیک بون اے آئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز بڑی مجھے اتنی کلیئر تھی جتنے کلیئر میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے. دیٹ واز اے ویری کلیئر پاتھ ٹو می. مجھے پتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا, تو اس لیے پھر آپ رسک اٹھانے پہ تیار ہو گئے. اور بالکل میں نے پھر جاب چھوڑی اور بڑی سیکریفائس 11,000 یا 12,000 روپے وہ مجھے دیتے تھے اور 6,000 روپے میری بائک کو دیتے تھے. دونوں کا ملا کے کوئی 20,000 بنتا تھا اس زمانے میں. ٹھیک ہے, میں نے گھر آیا, میں نے کہا پہ ابا جی کو کہا, میں نے کہا والد صاحب بات یہ ہے کہ نا اب گاڑی تو میں افورڈ نہیں کر سکتا, گاڑی آپ گاڑی تو میں کر سکتا, اب مجھے تو بائک خریدنی قسطوں پر تاکہ میں آ جا سکوں. میں بائک پہ چلا گیا کیونکہ آئی نیو دیٹ دس از دی رائٹ انویسٹمنٹ جو میں کرنے جا رہا تھا. وہ بہت ٹف ٹائم تھا, میں سمجھ, مگر وہ گزارا کیونکہ جو میرے آگے لوگ بیٹھے تھے وہ پیور بایولوجسٹ تھے. ٹھیک ہے نا, اور جنہوں نے مجھے بھیجا تھا وہ پیور اسٹیٹسٹیشین تھے. ٹھیک ہے نا, میں نے باتیں کر رہا تھا وہ جو کہ اسٹیٹسٹیشین بلیو نہیں کرتے, بایولوجسٹ بلیو نہیں کرتے. اور اوپر کوئی مینٹور تھا نہیں اس وقت جو مجھے یہ بتایا میں نے کیا کرنا. تو میں نے بڑی ٹکریں ماری. یہ آبسٹیکلز اور یہ ہرڈلز آئے, چیلنجز آئے. آپ میں نے جو ہماری ٹریننگ تھی ایز سافٹ ویئر انجینئر, میں نے وہ اپلائی کرنے کی کوشش کی اینڈ آئی فیلڈ بیڈلی. اچھا, میں نے جب پکڑ کے الگورتھم انالیسس کے رولز اپلائی کرنا شروع کیا, آئی فیلڈ بیڈلی. میں نے کہا میں کروں کیا, پھنس چکا ہوں. ٹھیک ہے, اب میں نے وعدہ کیا ہوا ہے ایم فل جائے گی, جاب چھوڑ دی ہے, کشتی چلانے پڑتی ہیں آپ کو. اف یو کیپ اے لائف بورڈ کہ میں کل کو اس پہ سوار ہو جاؤں گا, یو کانٹ سکسیڈ, یو ہیو ٹو برن آل یور بورڈس. دیٹ از دی اونلی وے فارورڈ, ورنہ آپ نہیں کر سکتے. مجھے جہاں سے بھی ہیلپ مل سکتی تھی میں نے اس کے پاس جانا. میرے کچھ پرانے اسٹوڈنٹس تھے جو الگورتھم انالیسس میں بہت اچھے تھے, میں ان کے پاس گیا, میں بیٹھا. حالانکہ اس وقت بڑا مشکل ہوتا تھا ایکسیس کرنا اور جانا آنا, مجھے نہ کہیں سے بھی نہ بولی. میں نے کہا پھر میں یہ کرتا ہوں کہ آئی ہیو ٹو لک دی انٹائر پرابلم ان سم ادر وے اراؤنڈ. ٹھیک ہے نا, جو کچھ پڑھا وہ مجھے انلرن کرنا ہے. اینڈ آئی ٹو تھنک فرام مائی اون لائف. جب میں نے ایسا سوچنا شروع کیا تو میں نے ایک بریک تھرو لیا, اور میں نے جو الگورتھم پہلا لکھ کے چلایا, اٹ ٹک 3 days اور پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا. اس دوران کیونکہ 15-20 میں کام گزارا ہوتا, اس زمانے میں مشکل تھا. میں نے وہ سی اے کو پڑھاتا تھا. یہ کورس تھا ماڈیول ای اور ایف کا اس زمانے میں. وہ سسٹم کیا تھا, وہ سسٹم انفارمیشن سسٹم, سوری کمپیوٹر انفارمیشن, وہ آڈٹ کنٹرول کا تھا کورس. اب نام مجھے اس کا بھول گیا, ماڈیول ای اور ایف کا کورس تھا. جب اس میں نا ایک ٹاپک آیا مارکیٹ بکٹ انالیسس کا. اب دیکھیں وہ یہ تھا کہ وہ بکٹ آتی ہے کاؤنٹر کے اوپر, آپ بکٹس کے آئٹمس دیکھ رہے ہیں, اور پھر آپ اس کے بیسس کے اوپر ایک رول ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اگر آئٹم اے ہے, بی ہے, سی ہے, دس امپلائز کے بکٹ میں آئٹم سی بھی ہوگی, اور اس کے ایک سرٹن سپورٹ لیول ہے, سرٹن کانفیڈنس لیول ہے. جب میں نے اس کو دیکھا نا, میں نے پڑھاتے نا میں نے بچوں کا بھی یہیں رک جاؤ, آج کلاس اینڈ. اچھا وہ کہتے وہی کیا ہوا, میں باہر نکلا, میں نے پانی کا گلاس لیا, میں نے پانی پیا, اینڈ آئی ایکچولی تھاٹ اباؤٹ دس تھنگ, اف آئی ایزیوم باڈی ایک ہائپر اسٹار, زمانے میں ہائپر اسٹار یا مارٹ ہے اس طرح کا, اور جو پروٹینز ہیں وہ شیلز ہیں, کائنیزز ہیں, یہ وہ بچے ہیں جو کہ اس شیلز تک آ رہے ہیں, گھوم پھر رہے ہیں, جہاں پر ان کو من پسند جگہ نظر آتی ہے وہاں کے چپک جاتے ہیں, وہ ڈاکنگ سائٹس ہیں. تو میں نے بایولوجیکل پرابلم کو اٹھایا اور ایک مارکیٹ بکٹ انالیسس کے پرابلم میں میپ کیا. ٹھیک ہے نا, اینڈ آئی گاٹ دی آئیڈیا کہ مجھے سی اے کے اسٹوڈنٹس کو میں مارکیٹ بکٹ انالیسس کا پرابلم پڑھا رہا ہوں, اس سے میں پرابلم جس کا سولوشن جنریٹ کروں گا فار بایولوجیکل سسٹم. گھر آیا, میں نے الگورتھم لکھا,
چلایا اینڈ اٹ میڈ سینس. وہ بہت نوائزی تھا, اس میں بہت پرابلمس آ رہی تھیں. میں نے کہا اب اس کی میں نے ہیوسٹک کیا اپلائی کروں. تو میں نے پھر کچھ پیپر اسٹڈی کیے ہوئے تھے, پھر میں نے وہ پیپر پکڑے اور ایگزسٹنگ الگورتھم کو میں نے پھر ماڈیفائی کیا اور اپنا ایک نیا الگورتھم بنایا. یہ کب کی بات ہے؟ 2010 کی؟ یہ 2005-6 کی 5-6 کی بات ہے. اور وہ ہم نے جب بنایا تو وہ جو بایولوجیکل پرابلم تھی وہ ہم نے ایکچولی سالو کی. اور وہ پرابلم اس الگورتھم سے ہم نے کینسر کے لیے کچھ پرابلم سولوشن نکالے. ہم نے ملیریا کی جو ویکسینیشن جو اب تک نہیں ڈیزائن ہوئی ہم نے اس کے لیے کچھ رول جنریٹ کیے, ایسوسیشن جنریٹ کی ہم لوگوں نے. اور صرف یہی نہیں ہوا, اور وہ جو الگورتھم تھا ہمارا وہ جب پبلش ہوا اس کے اوپر ایڈیٹوریل نوٹ بھی چھپا کہ 2009 کے اندر کہ یار کہ اس طریقے سے ہیں. تو اب دیکھیں کہ سمولیشن کا نالج, بایو کا مجھے پتا ہے میں کرنے کی ضرورت ہے. سمولیشن کا آپ کو فرق وہ سارا کچھ ہوا. جب میں نے اس کو دیکھا, اپنا استعمال کرنا شروع کیا, پروگرامنگ ہاتھ سے آتی تھی کرنا, اس کے اوپر کیا, تو سب کچھ فرام اسکریچ کرنا شروع کیا. تو جب یہ ہوا نا تو اب دیکھیں وہ جو بایو والی سائڈ کی کور ہو گئی میری. سو آئی گاٹ دی آئیڈیا کہ وہ ہارمونس کا رول کیا ہے, پروٹینس کا رول کیا ہے, میموری کیسے کام کر رہی ہے بایولوجیکلی. سو آئی گاٹ اے پریٹی مچ آئیڈیا. میں اپنا روڈ میپ بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. جب یہ ہو گیا نا میں نے کہا اچھا اب یہ باتیں سمجھ میں مجھے آ رہی. میں نے کہا نہیں وجاہت ابھی بھی گڑبڑ ہے. یو آر اسٹل مسنگ سم تھنگ. دیر از سم تھنگ رانگ اسٹل دیر از سم تھنگ یو آر مسنگ وچ از دی فنڈامنٹل بلڈنگ بلاک. کتاب میں جو بھی لکھا ہوا ہے اے آئی کے بارے میں وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوگا, بٹ میری نا وہ حس کہتی تھی نہیں. ایم فل ہو گیا تو میں نا ایم فل کس میں کیا تھا سر؟ ایم فل میں نے اسی میں اے آئی میں میتھمیٹکس کے اندر اس کو میں نے کیا. تو جب میں نے ایم فل کمپلیٹ کیا تھا بیک دین آئی ہیڈ لائک 16 سچ پیپرس میرے اس کے اوپر چیٹ کے اوپر تھے ود لائک 12+ امپیکٹ اس وقت. اور مجھے جس نے مجھے کہا یار کہ دیر از سم تھنگ فنڈامنٹل پہ جاؤ, باقی پہ نہیں جانا. تو اب شاید اللہ نے پھر ایک دروازہ کھولنا تھا میرے لیے. میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اینڈ میں گھر بیٹھ گیا. عام طور پہ تو دروازے کلوز ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ. میں نے کہا نا کہ میجر ایکسیڈنٹ تھا کہ کس نوعیت کیا تھی وہ ایکسیڈنٹ کی کیا؟ آئی ڈونٹ نو. میں بائک کے اوپر تھا تو پیچھے سے گاڑی والے نے ہٹ کیا تھا. تو وہ خیر جو بھی تھا, مگر اس سے ایک فائدہ ہی ہوا کہ میں گھر بیٹھ گیا. تو میرا جو الگورتھم تھا نا اس میں بہت سارے مسائل تھے جو مجھے پتا تھے. تو میں نے نا جب مجھے اچھا ٹائم مل گیا بیٹھ کے سوچنے کا, تو میں نے اس الگورتھم کو ری ویمپ کیا اور اس کے اندر میں نے اچھی خاصی سگنیفیکنٹ ماڈیفکیشنس کی اور سب کچھ کیا. اور وہ بہت اچھا ایک آپٹیمائز الگورتھم بن گیا کہ وہ جو انالیسز جو چیز ہم 3 دن میں کرتے تھے وہ میں نے کنورٹ کر لیا انٹو 1 منٹ. کیونکہ میرے پر دن میں کچھ تھا نہیں کرنے کے لیے سوائے سوچنے کے. وہ آپ کو کب مہینہ لگا تھا, مہینے میں نے اس کو کیا. اور وہ تو انہیں ہم بات کر کے وہ لونلیس ملی آپ کو ایک فوکس. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کو وہ ٹائم ملا, آسمان تھے آپ تھے بس, اور بس میں اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے بس. تو ہم نے اس کو وہ کیا. وہ جب یہ ہوا تو میرے ایک ٹیچر ہیں طاہر مشتاق صاحب, میرے محسن بھی ہیں, انہوں نے نا مجھے کال کی. دیکھیں میں جاب لیس بھی ہو چکا ہوا تھا, میری مزہ بات ہے. تو میں نے کال کی, بجات کدھر ہو آج کل, تمہاری کال آئی ہوئی ہے. سر میں نے تو آپ کو کال کیا بڑا عرصہ گزر گیا, سال پہلے کی کال کی تھی. میری لائق ضرور کہ میں نے آپ سے رابطہ نہیں رکھا, بٹ کال میں نے بھی آپ کو نہیں کی. کال آئی ہوئی ہے اور مجھے ملو. میں ان کو ملا تو پنجاب یونیورسٹی میں. کہتے یار تم نا مجھے نا ایک جو بھی کام کر کے اس کا سیمینار دے دو, سینٹر فار ہائی انرجی فزکس میں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں. میں نے سیمینار دیا. سمجھے کہ واپس آیا تو مجھے نا فضل علیم صاحب جن کے ڈائریکٹر تھے چیپ کے, کہتے ہیں برفدار تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارا اگلے سیمسٹر میں کورس آ رہا ہے کمپیوٹیشن فزکس کا, سیمولیشن ماڈلنگ کا, تم وہ پڑھاؤ. میں نے کہا مجھے فزکس نہیں آتا. کہتے ہیں تم کر لو گے, مجھے پتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں جاب لیس ہوا تھا, مجھے اپنا کچھ نہ کچھ واپس وہ کرنا تھا. میں نے نا کلاس میں چلا گیا. میں نے بچوں کا بات مجھے فزکس نہیں آتی. وہ بالکل وہ جو آپ نے فکر کیا تھا, میں نے کہا نا کہ استاد بہت بڑا رول ماڈل. وہ آپ کی ایک ایک چیز جو ہے بڑی میٹر کرتی ہے. آنیسٹی کا وہ لیسن ہے. میں آپ کو کمپیوٹیشن سکھاؤں گا, فزکس آپ سکھاؤ گے. جہاں میں گڑبڑ کروں گا آپ میں کہنا تھا آپ یہاں گڑبڑ کریں, ایسے نہیں ایسے ہے. آپ کے ماڈلس کو کمپیوٹیشنلی میں کر دوں گا. میرے پاس ٹول لے کے مت آنا. مجھے یہ نہ کرے میٹ لیب ہے باہر رکھو, میتھمیٹک ہے باہر رکھو. نہیں, میں آپ کو ہارڈ کو سیمولیشن سکھاؤں گا C++ کے اندر.
وہ کرنی ہے تو میں پڑھاؤں گا ورنہ نہیں پڑھاؤں گا. اچھا وہ بچے بھی نا مزیدار بچے تھے ساتھ, انہوں نے کہا سر ٹھیک ہے ڈن, پنجاب یونیورسٹی کے پنجاب یونیورسٹی کے وہ بچے تھے, انہوں نے کہا ڈن. میں کہا ٹائم بھی میری مرضی کا ہوگا, ٹھیک ہے, اور جو معاملات ہیں شرائط تھی, چیخے نہیں مار, کیونکہ مجھے انہوں نے کہا تھا انہوں نے فری ہینڈ دیا یونیورسٹی کہ آپ نے نا جو مرضی کریں, یہ بچے آپ کے نا. میں نے کہا میں کبھی بھی کمپیوٹیشنل فزسسٹ نہیں بن سکتا, میں نہیں ہوں. کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے 2 بیچ تیار کرنے کمپیوٹیشن کے اندر, فزکس ان کو انہیریٹلی آ رہی ہے. تو جب ہم نے یہ کیا تو وہ بڑا اچھا ہمارا بیچ گزرا. اس کے لیے میں نے کہا بچوں کو نا میں نے نا صبر میں نا اے پڑھانی, میں نے پڑھا دیں یہاں پہ. میں نے ان بچوں کو اے پڑھا دی, کمپیوٹیشنل فزکس, C++, فزکس کا بیک گراؤنڈ اور اے آئی کا ان کو. کب کی بات ہے راؤنڈ؟ یہ 2006-7 کی بات ہے. ٹھیک ہے, 6-7 کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو طاہر صاحب نے مجھے نا کہا تم پنجاب یونیورسٹی میں تم وزٹنگ میں پڑھا رہے ہو نا, اب ذرا جی سی بھی آ جاؤ. انہوں نے آ کے مجھے سلیم صاحب ان سے ملوایا, وہ الیکٹرانکس کے تھے. کہتے کیا کرتے ہو؟ میں کہا الیکٹرانکس مجھے یہ چیزیں آتی ہیں. ان کو الیکٹرانکس مل گئی, پنجاب یونیورسٹی والوں کو فزکس کا والا بندہ مل گیا جو تھوڑی بہت مجھے فزکس آتی تھی تھرو بایولوجی. چیپ کے ساتھ میں تھا انسٹیٹیوٹ آف بایو کیمسٹری اینڈ بایو ٹیکنالوجی, اور ساتھ میں ہے اسکول آف بایولوجیکل سائنس. کس کے ساتھ؟ پنجاب یونیورسٹی. چیپ کے ساتھ دونوں ہیں. ٹھیک ہے. دونوں میں مجھے کورسز مل گئے وزٹنگ پڑھانے کے لیے, بایو انفارمیٹکس کا. ٹیچنگ جرنی. تو میں کمپیوٹر سائنس سے بالکل آؤٹ ہو گیا. جو جی سی والے سمجھتے تھے کہ میں فزسسٹ ہوں اور الیکٹرانکس مجھے آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. پنجاب یونیورسٹی میں چیپ والے سمجھتے تھے یار یہ کمپٹیشن کا بندہ ہے. اسکول آف بایولوجیکل سائنس اور بایو ٹیکنالوجی سمجھتے میں یہ بایولوجسٹ ہے ٹرن انٹو آئی ٹی یا بایو انفارمیٹکس, کیونکہ کام کر کے وہ اچھا خاصا وہ چیز ہو چکی ہوئی تھی. تو میری اپنی جو تھی نا, اور انڈسٹری سمجھتی تھی کہ میں انجینئر ہوں کیونکہ مجھے آٹومیشن اور اسکاڈا اور پی ایل سی سمجھ کے سمجھنا بھی بڑی سمجھ ہے. یہ تو وہی والا معاملہ ہو گیا. ارے وہ میں نا تھوڑا تنگ پیار شروع کیا, میرا کمپیوٹر سائنس کا ہے سارا ہے, میرا یہ حال ہے. تو بخیر وہ جی سی میں جب انٹرویو ہوا تو میں لیکچرر کے لیے گیا. تو اللہ بھلا کرے, اس وقت ڈاکٹر حسن امین شاہ صاحب تھے, ایچ او ڈی تھے, اور ڈاکٹر امین تھے, ڈین تھے. انہوں نے اور ڈاکٹر ریاض ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے میرا انٹرویو لیا. تو ڈاکٹر ریاض نے مجھ سے پوچھا تم جو باتیں کر رہے ہو اے آئی کی, تو مجھے یہ تو بتاؤ نیورل نیٹ ورکس کیا ہوتے ہیں. وہ میں نے وائٹ بورڈ پہ ہوا تو میں نے شروع کر دیا. اس زمانے میں جس وقت نہ کوئی ٹینسر فلو تھی نہ یہ چیزیں تھیں. کہتے میری پرابلم فزکس کی وہ کیسے سالو کرو گے اس کے اوپر. میں نے ان کو یہ بتایا, میں انٹرویو دے کے چلا گیا. شام کو مجھے کال آتی ہے ڈاکٹر سلیم کی. اب دیکھیں ڈاکٹر سلیم بھی وہاں اسسٹنٹ پروفیسر ہے, طاہر مشتاق صاحب بھی وہاں پہ لیکچرر ہے. اب آپ دیکھیں کہ بڑے لوگ کیا ہوتے ہیں. بڑا بندہ نا کبھی بھی نا پینٹ کو ٹائی پہ نہیں ہوتا, یہاں سے ہوتا. اور استاد کیا ہوتا. سلیم صاحب طاہر صاحب کے استاد تھے, طاہر صاحب میرے استاد تھے. ٹھیک ہے. گئے مجھے شام کو کال آئی سلیم صاحب کی. میں نے پوچھا پریشانی تھی جاب کا, پھر ہوا کہ نہیں. کہتے ہیں یار وہ بات ہوئی ہے. تو ہم نے کہا یار یہ بچہ ٹھیک ہے تو نا اس کو کوئی 2-3 انکریمنٹس دے دو. 17,000 میں سے اس کا کہاں گزارا ہوگا یار, آپ اندازہ لگائیں. تو 2-3 انکریمنٹ دیں گے تو 19,000 بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. یار میں اس سے ڈبل ٹرپل چھوڑ کے گیا ہوا تھا 2005 کے اندر, وہ سارا کچھ کر کے. مگر پنجاب گورنمنٹ کالج کا ایک نام تھا. ہاں نہیں بالکل. میں نے کہا اچھا تمہیں کہاں کال ہے. کہتے ہیں کہ یار وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہے, اس کو اسسٹنٹ پروفیسر لے کے آتے. اور اس کو سپورٹ کرنے والا بندہ کون تھا جو مجھے انٹروڈیوس کروا رہا ہے سلیم صاحب, اور جو میرے استاد ہیں جو لیکچرر تھے. مجھے یہ بتائیں اتنا اعلیٰ ظرف اور ٹیلنٹ اور اتنا وہ کہ نا اونرشپ تھی یہاں پر, یہی میرا اسٹوڈنٹ ہے. وہ تو بلکہ آگے جاتے دیکھ خوشی ہوتی ہے. بات سمجھے بات ہے نا. اور انہوں نے مجھے اسسٹنٹ پروفیسر پہ سپورٹ کیا. اور if I'm not wrong تو میرا خیال ہے کہ جی سی کی ہسٹری میں پہلا کانٹریکٹ پہ آنے والا اسسٹنٹ پروفیسر تھا, having a degree of computer science and appointed as assistant professor of physics. واقعی یہ تو ایسے فیکٹس ہیں جو آپ لوگوں کو میرے خیال سے ایک دفعہ تو ہلائیں گے کہ یار وہ کہہ رہا ہے. تو وہ راستہ اللہ نے بنانا. ساتھ میں پنجاب یونیورسٹی ایک بڑا نام ہے, وہ بھی 3 ڈپارٹمنٹ, سینٹر فار انرجی فزکس, انسٹیٹیوٹ آف بایو کیمسٹری اینڈ بایو ٹیکنالوجی, اور ساتھ میں اسکول آف بایولوجیکل سائنس. میرے تو مجھے ہو گئی بارے نہیں آ رہے ہو گئے, بارے نہیں آ رہے ہو گئے. میں کہا یار یہ تو وہ بھی سارے کے سارے ماشاء اللہ ایک وہ کبھی صبر بھی نہیں کیا. کندھوں پہ چڑھ گئے.
تو وہ جب وہ ہوا ہم چیپ میں کیا تو وہ اسٹوڈنٹ بڑے اچھے تھے. میں نے کہا بات سن یار مجھے لگتا ہے کہ نا ہمیں نا کوئی کوانٹم مکینکس پہ جانا چاہیے. تو لیٹس تھنک اباؤٹ کوانٹم کمپیوٹنگ, کیونکہ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اے آئی میں جب ہم نے اور آگے جانا ہے, کیونکہ اب یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو تھیولوجی کو اسٹڈی کرنا پڑا وہ کیوں کرنا پڑا. گھر سے تو یہ تھا کہ ہر چیز قرآن میں ہے. تو اے آئی میرے لیے ایک بہت بڑا ایک وہ تھا, کہتے ہیں نا کہ ایک ڈریم, اور آپ کہہ لیں کوئی آئی ڈونٹ نو واٹ از اے رائٹ ورڈ, ایک بہت بڑی چیز تھی کہ جو کہ دنیا بدل سکتی ہے, اور اس کے آنے سے نا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو مجھے یہ تھا جب اتنا بڑا چینج آئے گا, اتنی بڑی بڑی چیز ریولیوشنائز ہوگی, تو قرآن میں سے کہنے کا ذکر ہونا چاہیے. تو میں نے نا اس چیز کی تلاش میں نا قرآن کو بھی میں نے پڑھا, قرآن اینڈ سائنس کو بھی میں نے پڑھا, میں نے قرآن کا ترجمہ تھا, اس کی تفسیر جو ہو سکتی تھی میں نے اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی. اس دوران میری پی ایچ ڈی بھی ہو گئی, اور پی ایچ ڈی کے دوران میں نے بائبل, ویدا, بھگوت گیتا جو ہیں ڈفرینٹ ہیں, ان کو میں نے اسٹڈی کیا کہ ہاؤ کانشیسنیس اور چیزوں کو یہ ریلیٹ کر کے, کیونکہ یو ہیو ٹو گو بیک ان ٹو دی بگننگ, بیک ان ٹو دی اوریجن جہاں سے لائف کریٹ ہوئی ہے نا, اور وہ آپ کو سورس یہاں سے ملے گا, فزکس سے ملے گا, جو آپ بات کرتے ہیں نا, بالکل سیلف آئیڈینٹی, یس فزکس سے ملے گا. فزکس میں بھی کہاں سے ملے گا, جب آپ بالکل چلے جائیں گے فنڈامنٹل پارٹیکلس کے اوپر کہ وہ کیسے بہیو کر رہے ہیں, پھر آپ ان سب کو ریلیٹ کریں گے. وہ بچے مجھے ملے, بچوں کو میں نے, وہ بچے بھی شداتے تھے, وہ چلتے ہیں تو لوگ مل جاتے ہیں, ہمت تو کریں. مجھے یاد ہے وہ ایک لڑکا تھا, محسن تھا, اکرم تھا, نام میرا ضروری ان کے بچوں کے, ٹھیک ہے نا, محی الدین گیلانی, طارق, اور پھر کچھ بچیاں تھیں, سمینہ, فریال, یہ لوگ مجھے ملے. اچھا, مل ہی جاتے ہیں, ویسے بڑا یاد ہے, مل ہی جاتے ہیں مرادوں کے گوہر, جستجو کرنا ہمارا کام بھی بڑی. تو ہم لوگوں نے کلاس پڑھانی, میں نے کلاس پڑھانی, مرادیں پوری ہو رہی تھیں. ہاں دیکھیں ٹیچر اسٹوڈنٹ دونوں اسٹوڈنٹس ہیں, یہ بات یاد رکھیں. when you want to grow, یہ بات ذہن میں رکھیں. ٹیچر اس لیے ٹیچر ہے کیونکہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے نا. اسٹوڈنٹ کے پاس کیا ہے, انرجی ہے, فریش مائنڈ ہے. اٹس اے ویری اسٹرانگ لیتھل کمبینیشن ہے جب آپ ان کو ملاتے ہیں. تو میں نے نا ان بچوں کو, اب یہ بچے اتنی ڈیڈیکیٹڈ تھے, میں آپ کو ان کی ایک بڑی مثال دیتا ہوں. محی الدین نے مجھے کال کی کہ سر میں ایک مسئلہ ہے, پھنسا ہوا ہوں. تو میرے پاس, میں نے کہا میں بائک ٹھیک کروا رہا ہوں مکینک کی دکان پہ. جیسے کہاں ٹھیک کروا رہے ہیں, میں کہا فلاں جگہ. چھٹی والے دن محی الدین آ گیا میرے پاس نا, مکینک کی دکان پہ آ کے بیٹھ گیا میرے ساتھ, بائک ٹھیک کروا رہا تھا. سر یہ ایسے کر, ڈیڈیکیشن ہے. تو ہم لوگوں نے کلاس سے فارغ ہونا, وہ پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل جانا, اس کے فرائز بڑے اچھے ہوتے تھے, ہم نے فرائز بیٹھ کے کھانے, وہیں لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کھولنا اور کوانٹم کمپیوٹنگ کو پڑھنا شروع کر دینا. انہوں نے مجھے کوانٹم میکینکس پڑھانی, میں نے ان کو کمپیوٹنگ پڑھانی. یہ کوانٹم کمپیوٹنگ کیا ہے سر, اگر ایک لے مین کو بتانا چاہیں؟ کوانٹم کمپیوٹنگ بیسیکلی کیا ہے کہ اٹس جب آپ ایٹمس کا پتہ ہوگا, ہم سب کو مالیکولز, ایٹمس. تو جب آپ, میں بالکل لے مین میں بات کر رہا ہوں, اس لیے جو فزسسٹ ہیں وہ مجھے ذرا اس چیز پہ گریب نہ کریں کہ نہیں ایک لے مین کے بہت لے مین کے یوتھ, خاص طور پہ یوتھ کو, اسٹوڈنٹس کو بتانے کے لیے. دیکھیں جب آپ بالکل چلے جاتے ہیں ایٹم اور اس نیچے چلے جاتے ہیں, تو یہ آپ کے ہیں سب اٹامک لیولز ہو گئے, آپ ایسے سمجھیں. تو جب آپ ان پارٹیکلس کے اوپر کمپیوٹیشن کرتے ہیں, مثال کے طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ الیکٹران ہے نا وہ موو کر رہا ہے, تو لیٹس سے اس کی جو اسپن ہے, موو ہے, وہ ایسے ہے. تو یہ موومنٹ اور یہ موومنٹ ہو گئی. میں نے اس کو 1 کہہ دیا اور جب میں نے اس کو 0 کہہ دیا, تو میں نے کیا کیا, میں نے فزیکلی انفارمیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں آن کوانٹم پارٹیکلس یا سب اٹامک پارٹیکلس کے اوپر. میں اس کو کیا کر رہا ہوں, صحیح ورڈ کوانٹم پارٹیکلس پہ ریپرزینٹ کر رہا ہوں. Now this is a very different kind of computational paradigm جو ہم اب دیکھ رہے ہیں, آنے والے وقتوں میں آ چکا ہے, بٹ ابھی اس نے وہ گرو ہونا ہے. بیسیکلی اس کی میں کیپیسٹی کا آپ کو سمپل ایک شارٹ سا آنسر دے دیتا ہوں کہ اگر میرے پاس ایک 300, یہ کتاب کی ایگزامپل دے رہا ہوں, 300 ڈیجٹ کا نمبر ہے, اس کو میں نے فیکٹرائز کرنا ہے. تو اگر میرے پاس ایک 1 ٹیرا ہرٹز کا کمپیوٹر سسٹم پڑا ہوا ہے, جو کہ آج کے زمانے کے حساب سے بھی بہت ہائی اینڈ مشین بن جاتی ہے, اور میں اس پر اس کو کمپیوٹ کروں تو اٹ ول ٹیک 1,50,000 years ٹو کمپیوٹ دیٹ لارج نمبر. ود دی سیم کیپیسٹی آف اے کوانٹم کمپیوٹر میں اس کو لیس دین 1 سیکنڈ پہ کمپیوٹ کر سکتا ہوں.
ٹھیک ہے. یہ ایک بک ایگزامپل ہے جو بک میں لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, میں اسے کوٹ کیا. تو دس از دی کوانٹم کمپیوٹر, تبھی تو کہہ رہے ہیں اگلا لیول بھی کوانٹم کمپیوٹرز کی طرف ہی کام ہو رہا ہے. جی سپر بالکل, آنے کمپیوٹرز والے بھی بڑی چیز ہوگی, کوانٹم کمپیوٹرز ہیں, ڈی این اے سپر سے بھی کمپیوٹرز بڑی ہیں, زبردست چیز ہوگی. ہاں, ڈی این اے کمپیوٹرز ہیں, کوانٹم کمپیوٹرز ہیں, پروٹین کمپیوٹرز ہیں ہمارے پاس ہیں, جو ہم کئی صدیوں کا کہتے ہیں اب تو یہ وہ ڈیٹا جو ہے نا اس کو وہ پروسیس کر سکتے ہیں آپ. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم لوگوں نے اس کو کرنے کے لیے ہم لوگوں نے تھوڑا میں بیٹھ کے پنجاب یونیورسٹی کے وہاں سے نکل کے نا ہم نے اس کی اپنی لائبریری بنائی اور سب کچھ کیا اور اس کو سیکھا. اور پھر میں نے کوانٹم کمپیوٹنگ کے ذریعے ہم لوگوں نے ڈریمس کو سیمولیٹ کیا مشین کے اندر اور باقی چیزیں ہم نے کی. تو وہاں سے ہم انٹر ہو گئے کس کے اندر, کوانٹم کمپیوٹنگ میں انٹر ہو گئے. ہاں, وہ کیا ہے کوانٹم کمپیوٹنگ اور کوانٹم فزکس, وہ آپ جو بھی بالکل. تو ہم نے جب کیونکہ ہم اب دیکھیں میں فلاسفی لے کے آ رہا ہوں بائی اسٹڈنگ دی فلاسفی آف مائنڈ اینڈ دا وے دا مائنڈ ورکس. میں بایو لے کے آ رہا ہوں, میں نے وہاں سے جو کیا میتھمیٹکس بی ایس سی میں سے جو اٹھائی وہ لے لی ہم نے. جو قرآن اور باقی کراس ریلیجن تھا اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. نو آئی ہیڈ ایچ اینڈ ایوری انگریڈینٹ ٹو گو بیک انٹو دی فنڈامنٹلس آف لائف, ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ, ہاؤ وی آر کنیکٹڈ وتھ ایچ ادر, اور یہ برین کیسے فارمولیٹ ہوا, کیسے ورک کیا, پورا روڈ میپ پھر میں نے اسٹڈی کیا, کرنا شروع کیا. پھر میں نے اپنی پی ایچ ڈی کے اندر آئی ڈیولپ مائی اون یونیفائڈ تھیوری آف مائنڈ. اس کے بیسس کے اوپر پھر ایک ہم نے تھوڑا بتائیں گے ہمیں کہ لائف کیا ہے اور یہ یونیفائڈ تھیوری آف مائنڈ کیا تھی. بالکل میں بتاتا ہوں. اور پھر یہاں سے پھر میں نے اپنے کمپٹیشن ماڈلز ڈیزائن کیے, پھر ہم نے ان کو امپلیمنٹ کیا. سر کا پاکستان میں ہوا, امپلیمنٹ نہیں ہوتے. ہاں, امپلیمنٹیشن کی. سو آئی ایکچولی ٹیسٹڈ مائی تھیوری ایٹ اپلیکیشن لیول, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہم لوگوں نے میٹا کوگنیشن, آپ کے پاس لانگ ٹرم میموری, شارٹ ٹرم میموری, بیک دین ضمیر جس کو ہم کہتے ہیں نیڈ اسیسمنٹ, اس کو ہم نے سیمولیٹ کیا. انر کور کو ہم نے کیونکہ کانشیسنیس, پھر ہم نے اس میں 2 لیئرس رکھی, انکانشیس کی اور کانشیس لیئرس کی. میں پورا ایک اس طریقے سے ہم نے کیا سیمولیٹ کیا. سائیکالوجی کو بھی آپ بڑا ٹچ کر رہے ہیں نا پورا, کیونکہ بیہیویئر تو وہیں سے آنا ہے نا, سائنس ہے. سائنس ہے پوری کی پوری. اور وہ کرنے کے لیے ہم نے کہا یار جو ڈیزائن پیٹرن ہونا چاہیے نا ہمارا, وہ الائن ہونا چاہیے ود دی تھیولوجیکل اور ریلیجس جو کانسیپٹس ہیں اس کے ساتھ, تو اور میٹا فزکس کے ساتھ. وہ نہیں ہوں گے تو پھر آپ ایک فنڈامنٹل پارٹ مس کر رہے ہوگے آپ. تو یہ میرا وہ پی ایچ ڈی کا سارا وہ کام تھا. جب یہ سب کچھ کر لیا تو پی جی بھی ہو گئی, مگر اس سوال کا جواب مجھے نہیں ملا قرآن اور سائنس کے اندر سے کہ اے آئی کہاں فٹنگ ہوتی ہے اس پورے کے پورے مصنوعی ذہانت کہاں فٹنگ ہوتی ہے سیٹ کے اندر. آئدر اٹس نتھنگ, اٹس یوز لیس, یہ سمپل ایک ہمارا خیال ہے, یا اٹس ریلی سم تھنگ جس کی ہائپ اپ ڈیٹ ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے آتے ساتھ یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں اور بس میری عبادت شروع کرو. عبادت کی باتیں بعد میں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے, پڑھ میرے نام سے, جس نے تجھے خون کے ڈاکٹر سے پیدا کیا, سائنس دی. پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو انٹروڈیوس کروایا وہ کیا ہے, سائنس ہے. پھر کیا کہا, قلم سے لکھنا سکھایا. وہ ٹیکنالوجی کا ذکر کیا کہ اس سائنس کو کرنے کے لیے یو نیڈ ٹیکنالوجی, اینڈ ٹیکنالوجی از دی پین. آج کے زمانے میں کمپیوٹرز ہیں, آج کے زمانے میں اے آئی ہے, آنے والے وقت کے زمانے میں کوانٹم کمپیوٹنگ ہے, ڈی این اے کمپیوٹنگ ہے, آرٹیفیشیل لائف, اینڈ یو نیم دی تھنگس. تو آنے والے زمانے کا وہ قلم ہے. سو یو ہیو ٹو ڈو دی سائنس بیسڈ آن دی فلاسفی آف تھنکنگ کوشچنس. آپ کو تو فلاسفی نکال دی ہے پوری کریکولم سے, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر وہ علم آئے گا, بیداری آئے گی, وہ بالکل because they are not able to ask the fundamental questions. ٹھیک ہے. ہم نے ایٹ دی ہمارے تھیسس کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے اس کے اوپر ریلیجیس کوریلیٹس آف کانشیسنس. پورا ایک چیپٹر ہے میٹا فزیکل کوریلیٹس آف کانشیسنس. پورا ایک چیپٹر ہے الگورتھمس کے اوپر, سائنس کے اوپر, کمپیوٹر سائنس کے اوپر, اور اینڈ اس کو ویسے ہی کیا ہے. اور ہم نے آخر میں یہ لکھا ہے کہ تمام کے تمام جو آرٹیفیکٹس ہم کریٹ کرتے ہیں یہ سیکنڈ آرڈر کریشنز ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہم فرسٹ آرڈر کریشن ہے, اور تمام کریٹر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, ٹھیک ہے. اور جو ہولی اسکرپچرز ہیں اس میں جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے اس کریٹر کا وہ قرآن مجید ہے. وی شوڈ implement all those things, take the guideline اس کے اوپر. اور جنہوں نے تھیسس ایویلویٹ کیا تھا وہ نہ ہوتا نارملی یا اس کو بھیج دو, وہ نہیں تھا. میری اور میرے سپروائزر کی بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جن کی تھیوریز
जिसको हम निगेट कर रहे हैं, वो चाहे पीटर है या पॉल है, जो भी है, उसी को भेजेंगे ये वो यूनिफाइड थ्योरी ऑफ माइंड की माइंड के पूरा थीसिस के लिए, तो हमने उन्हीं को भेजा ठीक है। और उन्हीं से ही इवैल्यूएट करो। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो हुआ ऐसा मसला नहीं था, हुआ सब हालांकि वो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। वो कॉन्ट्रडिक्शन था उसके अंदर, अच्छा कॉन्ट्रडिक्शन था, मतलब उसके ऊपर था। उसने उस क्वेश्चन से पूछा था यार कि आप बीच में थियोलॉजी को क्यों लेके आए, बोले ये रीज़न है, इसकी ये रीज़न, आप इसके माइनस करो फिर आप मुझे बताओ कि आप कहाँ खड़े हो। और वो कन्विंसिंग पॉइंट्स थे, और उसी के साथ ही वो कंक्लूजन भी गया, उसी के साथ ही सारा कुछ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है चीज़ों का। तो पीएचडी के बाद फिर फर्दर आपका पीएचडी का सफ़र, उसके बाद आगे यहाँ तक उसके बाद पीएचडी में कितने साल लगे आपको, वो क्या उसका भी तो पीएचडी में मेरा काम खत्म हो गया था 3.5 साल पे। बड़ी बात है, अदरवाइज ये भी पूरा चैप्टर होता है लोगों का कि वो 6-6 7-7 साल लग जाते हैं लोकली।